رب تعالی سے نا امیدی کفر ہے، اللہ سے نا امیدی مایوس ہونا کفر ہے، اور نا امیدی کا کام کافروں کا ہے، ہمارا نہیں۔ اس نا امیدی پر ان کو سخت عذاب ہوگا۔ ایمان والا آگ میں بھی ڈال دیا جائے، کتنی تکلیف دیا جائے، اس کا یقین ڈولتا نہیں، ڈاواں ڈول ڈگما ڈول نہیں، تذبذب میں نہیں، پکا اللہ پر اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اسلام نے تو منع کیا کسی جاندار کو نہیں جلانا، مگر قوم کے سردار، وڈیرے، چودھری، دوسرے، آپ کو پتہ ہے اپنے ماتحتوں کو سخت سزائیں دے دیتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی ہمارے ماتحت ہے، یعنی ہمارے انڈر کام کر رہا ہے، آپ ملازم کہہ لیتے ہیں، نوکر کہہ لیتے ہیں، غلام کہہ لیتے ہیں، ہمیں درگزر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پوچھا گیا حضور غلام ہے، ملازم ہے، کتنی بار معاف کریں؟ فرمایا 70 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ آواز 70 سے مراد گنتی نہیں ہوتی، بہت زیادہ، کیونکہ 100 میں اگر 70 لیں گے تو زیادہ تعداد ہے نا، بہت زیادہ۔ کیا مطلب؟ ہم آج چھوٹی سی بات پر کتنا غصہ کر لیتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے کہ ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کہتے ہیں جھک جاؤ، زیر ہو جاؤ، کیونکہ پیش بھی ہونا ہے۔ مگر یہ جن کو دولت کا نشہ، عہدے کا نشہ، فلانے کو مار دو، اس کو ہٹا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو یاد رہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے اونچی۔ ہارنے والا جواب نہ دے اور لڑائی پر تیار ہو جائے، جواب نہیں دے سکا، ہار گیا، لڑائی پر آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ عاجزی۔ کیا سکھائی؟ اونچی۔ ہم اکڑتے ہیں۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے غرور کا سر نیچا، اکڑنے والا، ایک مکھی آپ کا غرور توڑ دیتی ہے۔ لفظ غرور کے معنی ویسے دھوکے کے ہیں، اور یہ غرور بھی انسان کو ہوتا نہیں ہے، اس کو میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں تو اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہا ہے۔ تکبر، گھمنڈ، جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں، کیا ہے تو، جو اس طرح کہتے ہیں کیا ہے وہ؟ پانی کا بلبلا، پانی کا ہوا ملی ہوئی ہے، نکل گئی، ختم۔ اکڑتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے فرعون بن جاتے ہیں، تخت پہ بیٹھ کے رب کو بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی جسے بچائے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ پیر وارث شاہ صاحب نے بھی ہیر میں، جو ہیر رانجھا انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی
کہ ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، قائم جنہ دے رزق دیاں ٹیریاں نے، کہ وہ آسمان سے بھی گریں تو مرتے نہیں اگر ان کا رزق باقی ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، آپ کا اس میں حصہ نہیں ہے، آپ کے منہ تک نہیں آئے گا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، جو دانہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کھا سکتے، اور جو آپ کی قسمت میں ہے آپ کو وہاں پہنچا دیا جائے گا، جس کے لیے بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس کے لیے پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا دانہ تھا غالباً کسی چیز کا، وہ کسی جانور میں اٹک گیا، پرندے میں، وہ پرندہ اڑتے ہوئے کہیں چلا گیا، وہاں گیا تو اس کے پر سے وہ چیز گر گئی، وہاں دوسرا ایک پرندہ تھا، اس نے فوراً اچک کے اس کو کھا لیا۔ جس کے حصے میں لکھا تھا، جہاں لکھا تھا، پہنچا یا نہیں پہنچا؟ یاد رکھیں، عاجزی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ اونچی کہیں، مجھے ذرا زور سے آواز چاہیے۔ کیوں نہیں مانتے آپ پھر؟ نشانیاں ایمان والوں کے لیے ہیں، ماننے والوں کے لیے، پھر کیوں نہیں مانتے؟ فلانا ملک مدد کرے گا تو، فلانے ملک سے اتنا پیسہ آئے گا تو، فلانے ملک سے اسلحہ آئے گا تو، ہم لوگ یہ کن سے امیدیں جوڑے بیٹھے ہیں؟ مانتے اللہ کو ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندے کیوں نہیں بنتے؟ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ دشمنوں سے، بتوں سے تو نے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، خدا سے نا امید ہوا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہاں شرک کا فتویٰ میں نے نہیں سنا کسی سے۔ نبی سے مدد مانگیں تو شرک، ولی سے مانگیں تو شرک۔ یہ جتنے ملکوں سے، کافروں سے، وہاں پر کوئی شرک کا فتویٰ سنا کبھی؟ ارے مسلمان، رب کا وعدہ ہے، تجھے یقین کیوں نہیں ہے؟ نشانیاں کن کے لیے ہے؟ ایمان۔ 313 تھے بدر میں، مقابلے پہ 1000 کے قریب، 3 گنا زیادہ۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، ان کے پاس، ہر بندے کے پاس سواری ہے، تلوار ہے، تیر و کمان ہے۔ ادھر 8 تلواریں، 313 کا لشکر 1000 سے لڑنے آیا ہے۔ زریں 6 ہے، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں۔ مقابلہ کس سے کرنے آئے؟ 1000 سے، جن میں سے ہر ایک کے پاس سامان ہے۔ کیوں کامیاب ہوئے؟ ان کا بھروسہ ہتھیاروں پہ نہیں تھا، اللہ، وہ ایمان والے تھے، ان کا یقین مضبوط تھا۔ کہنا پڑا علامہ اقبال کو، فضائے بدر پیدا کر۔ جیسے بدر والوں کی حالت تھی نا، ویسی حالت بنا ایمان کے ساتھ۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ربی۔ تو بدر والوں جیسا ایمان اپنے اندر لیا، گردوں کا مطلب آسمان، آسمان سے اب بھی قطار اندر قطار فرشتے تیری مدد کو آئیں گے۔
لیکن نہیں جی، وہ فلانا ملک نہیں راضی ہوا تو یوں ہو جائے گا، فلانا ناراض ہوا کوئی صاحب لیڈر بن کے ہم غلامی نہیں کر سکتے، اور کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نبی کی غلامی پسند نہیں ہے، حالانکہ حضور کی غلامی ہی سند ہے آزاد ہونے کی۔ ان کے غلام بن جاؤ، پورے جہان کے تاجدار بن جاؤ گے۔ سمجھ نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ پر بھروسہ ہو تو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اونچی ہوتی ہے۔ اتنی بھڑکتی ہوئی آگ، اتنی سخت آگ پل بھر میں ٹھنڈی ہو گئی، گلشن بن گئی، گلزار بن گئی۔ پلک جھپکنے سے پہلے یہ سب کچھ ہو جانا میرے رب کی قدرت ہے یا نہیں؟ وہ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ دیکھو، اپنا ایمان مضبوط کرو، مگر اس دور کے اور آج کے دور کو سامنے رکھو، ہمارا کیا حال ہے۔ میں اور آپ اللہ کی قدرت کاملہ کے بارے میں کس حال میں ہیں؟ کیا یقین ہے ہمارا؟ ہم تو دعا کرتے ہوئے بھی پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، تو جب شک میں کر رہا ہے ہی شک میں، تو قبول کہاں سے ہوگی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ باتیں سنائی ہیں۔ آگے دریا آ گیا، کشتی نہیں ہے، پل نہیں ہے، پار جانا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا جی اب تو جا نہیں سکتے ہیں، پہلے کو کشتی آئے، کوئی سب کو تیرنا نہیں آتا، کیسے جائیں گے؟ وہ کنارے پہ آئے دریا کے اور کہا ہم اللہ کے بندے اور اس کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اے سمندر، اے دریا، ہمیں راستہ دے دے۔ اتنا کہہ کے لشکر کو کہا چلو، صرف اتنا کہا۔ دریا کے آج کا نوجوان سوچے گا جی کان کہاں ہے دریا کے، کون سی زبان، کیسے سمجھا اس نے، وہ خود سے راستہ کیسے دے گا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا اے دریا، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں راستہ دے دے۔ اتنا کہہ کے لشکر کو کہا چلو۔ لشکر دریا پہ یوں چل رہا ہے جیسے سڑک پہ چل رہا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کیا ہے؟ میرے آپ کے پاس بھی تو ہے نا، دعویٰ تو کرتے ہیں نا۔ کیا حال ہے ہمارے ایمان کا؟ سب نے دریا پار کر لیا۔ جب سارا لشکر گزر گیا فرمایا دیکھ لو، چیک کر لو، کسی کوئی کم تو نہیں رہا، کوئی کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک شخص نے کہا جی میرا پیالہ گر گیا ہے، دریا میں میرا پیالہ گر گیا۔ تو صحابی یہ نہیں فرماتے ہم سب جان بچ گئی ہے، خیریت سے آ گئے، پیالے کی خیر نہیں، واپس دریا کے کنارے آئے، میرے ساتھی کا پیالہ رہ گیا، دے دے۔ دریا سے پکار رہے ہیں نبی کے غلام، جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کیا شان ہے؟ اللہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں کر سکتے، غیروں کے لیے مان لیتے ہیں جی وہ چاند پہ جا سکتے ہیں، جی وہ یوں کر سکتے ہیں، وہ یوں۔ نبی ولی کے لیے نہیں مانیں گے، غیروں کے لیے مان لیں گے۔
کیسے ہیں یہ لوگ؟ اور جی کربلا میں امام کچھ نہیں کر سکے، یزیدی لشکر کے لیے مان لیا کہ وہ سب کچھ کر سکے، امام کچھ نہ کر سکے۔ سوچ دیکھو ان کی، ایک طرف امام کی مظلومیت، دوسری طرف ان کا ظلم۔ وہ ظلم کرنے والوں کو طاقت ہے، مظلوم کو نہیں ہے، اور امام چاہتے تو بہت کچھ ہو جاتا۔ تم امام کو جانتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں، ہماری نہیں، ان کی کتابوں میں جو واقعات لکھے ہیں، صرف وہی آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئیں۔ کسی نے کہا جی اتنی شان والے ہیں، بیڑیاں کھول نہیں سکتے؟ آپ نے اسی وقت ہاتھ ہلایا، بیڑیاں کھل گئی، پھر باندھ لی۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں، ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اعتراض کرنے والوں، ایمان بڑا اہم ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے کوئی فائدہ اونچی صاحب پیالہ واپس کر دو۔ ایک موج آئی اور پیالہ اچھال دیا۔ نبی کے غلاموں کی بات دریا بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ آپ نے حضرت عمر کی کرامات سنی ہے نا؟ ہمارا ایمان کمزور کر دیا گیا، ہمارے ایمان کو کمزور کر کے ہمیں ان کھلونوں پر لگا دیا گیا ہے۔ ہم لوگ ان کھلونوں میں گم ہو کر روحانیت سے دور ہو گئے ہیں۔ ایمان والو، ایمان کی قدر کرو، ایمان جیسی کوئی نعمت اونچی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔